ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈرز طیارے صدارتی طیارے کو اسکاٹ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر اردوان پاک ترک اعلیٰ سطح اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے 7ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ ترک صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ سیاسی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم کی دورہ UAE میں اہم ملاقاتیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات، 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ اقتصادی، تجارتی ترقی اور دیگر شعبوں میں تعاون پر غور۔ وزیر اعظم کی نائب صدر محمد بن راشد ال مکتوم سے بھی ملاقات۔ نائب صدر نے شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، اڑان پاکستان قومی اقتصادی تبدیلی کا منصوبہ ہے۔ چیلنجز کے باوجود ہم معیشت میں بہتری لانے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان میں مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح تک آ گئی۔ وزیر اعظم نے عالمی رہنماؤں کے سامنے فلسطینیوں کی حمایت کا عزم دہرایا۔ کہا، مسئلہ فلسطین کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ممکن ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست ہونی چاہیے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورہ UAE مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 11:45 پر ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں ملک کے موجودہ سیاسی اور معاشی امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ ٹرائی سیریز کے فائنل میں کون جائے گا، فیصلہ آج ہو جائے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں کراچی میں ٹکرائیں گی۔ پاکستان کا جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کے لیے پلینگ 11 کا اعلان۔ ٹیم میں 2 تبدیلیاں، کامران غلام ڈراپ، حارث رؤف انجرڈ۔ میچ جیتنے والی ٹیم فائنل میں نیوزی لینڈ سے کھیلے گی۔ قومی بلے باز طیب طاہر کہتے ہیں، کوشش کریں گے جنوبی افریقہ کے خلاف میچ جیتیں۔ ایک میچ ہارنے سے اسپنرز کی کمی پر بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس دنیا کے ٹاپ بالرز ہیں۔ سیریز کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب، شاندار آتش بازی نے تقریب کو 4 چاند لگائے۔ لائٹ شو نے رنگ بھر دیے۔ ساحر علی بکا، علی ظفر اور شفقت امادن علی نے اپنی پرفارمنس سے شائقین کا لہو گرمایا۔ گلوکاروں کی پرفارمنس نے اسٹیڈیم کے افتتاح میں لوگوں کو خوب انٹرٹین کیا۔ قومی ٹیم کے کھلاڑی بھی اسٹیج پر جلوہ گر ہوئے۔ لاہور کے بعد کراچی میں بھی چیمپئنز ٹرافی جرسی کی رونمائی کی گئی۔ تقریب میں چیئرمین PCB، گورنر، وزیر اعلیٰ، میئر کراچی اور وفاقی وزیر خالد مقبول سمیت دیگر اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ کراچی والوں کا نیشنل اسٹیڈیم میں قومی ہیروز کا شاندار استقبال۔ بابر اعظم کی آمد پر اسٹیڈیم بابر بابر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ کراچی کے کراؤڈ سے مخاطب ہو کر سٹار بلے باز نے کہا، امید ہے افتتاحی تقریب کی طرح کراچی والے میچ میں بھی آئیں گے۔ کراچی والوں سے اسٹیڈیم نہ آنے کا گلہ رہتا ہے، شائقین سے بہت پیار ملتا ہے، انہی کے لیے ہم کھیلتے ہیں۔ شاہین آفریدی نے بھی کراچی والوں کا افتتاحی تقریب میں آنے پر شکریہ ادا کیا۔ کہا، اس طرح پورے ایونٹ میں سپورٹ چاہیے۔ کپتان رضوان نے کہا، اسٹیڈیم شاندار لگ رہا ہے، امید ہے ایونٹ بھی خوبصورت ہوگا۔ حارث رؤف بولے، پوری کوشش ہوتی ہے کہ شائقین کو انٹرٹین کر سکیں۔ شائقین ہر طرح کی صورتحال میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ جو دعویٰ کر رہے تھے اسٹیڈیم نہیں بن پائے گا، وہ ہار چکے۔ تمام مزدور اس پروجیکٹ کے ہیرو ہیں۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی قذافی اسٹیڈیم لاہور جیسا ہو جائے گا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں، اچھے اسٹیڈیم ڈومیسٹک کے لیے بہت ضروری ہیں۔ PSL اس بار نئے رنگ کے ساتھ کریں گے۔ کراچی اسٹیڈیم اپ گریڈ کرنے والے مزدوروں کے لیے استقبالیہ۔ چیئرمین PCB محسن نقوی مزدوروں کے ساتھ گھل مل گئے، ساتھ کھانا بھی کھایا۔ چیئرمین نے مزدوروں کی دن رات محنت کو سراہا۔ مزدوروں کو میچ دیکھنے کی دعوت اور ٹکٹس بھی دیے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ آفاق احمد کو ڈیفنس میں رہائش گاہ سے 3 اضلاع کی پولیس نے گرفتار کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کورنگی میں مال بردار گاڑیوں کو جلانے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ آفاق احمد کے خلاف جلاؤ گھراؤ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ آفاق احمد کو ضلع شرقی کے تھانہ فیروز آباد منتقل کر دیا گیا۔ آفاق احمد کو آج انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
कराची में डंपर की टक्कर से एक और जान चली गई। हॉक्स बे रोड मुशर्रफ कॉलोनी के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, ड्राइवर फरार। 42 रोज के दौरान ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 102 हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में 3 माल बरदार गाड़ियों और 1 वाटर टैंकर को आग लगा दी गई। पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में लिया। गाड़ियां जलाने के वाकयात पर डंपर एंड ऑयल टैंकर एसोसिएशन का एहतजाज। कई घंटे कौमी शाहराह पर धरना दिया। सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद का आफाक अहमद पर FIR दर्ज करने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है गाड़ियां जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 72 घंटे की मोहलत दी है। गुज़श्ता रोज डंपर की टक्कर से नौजवान की हलाकत के खिलाफ सखी हसन पर ताजरों का एहतजाज। हादसे में मोबाइल मार्केट का दुकानदार दानियाल जाँ बहक हुआ था। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वफ्द से कहा पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। अदलिया ऐसे मिशंस के साथ बराह रास्त बातचीत की आदी नहीं। महकमा खजाना की दरख्वास्त पर वफ्द से मिले, ये हमारा काम नहीं, आपको सारी तफसील बताएं। चीफ जस्टिस ने अदालती कारकर्दगी बढ़ाने के लिए कोशिशों का जायजा पेश किया। जुडिशल कमीशन के हवाले से अहम आईनी पेशरफ्त और इस्लाहात पर रोशनी डाली। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा IMF वफ्द मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक पर जानना चाहता था। वफ्द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में तजवीज़ दी। IMF वफ्द से कहा जो आप कह रहे हैं वो 2 तरफा होना चाहिए। IMF वफ्द ने कहा हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने वफ्द से कहा हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुताल्लिक है। बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है। वो तय करेंगे कि मामला 184 की शिक 3 के तहत आता है। उसे आईनी बेंच नहीं देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अदलिया में इख्तलाफात खत्म करने के लिए इक़दामात से मुताल्लिक सवाल पर कहा ये मामला पहले से चल रहे हैं, ठीक होने में वक्त लगेगा। मैंने जजेस से कहा सिस्टम चलने दें, सिस्टम को ना रोकें, मुझे जजेस लाने दें। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। वो अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हैं। खत लिखने वाले जजेस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। हुकूमत और अपोजिशन से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को सुप्रीम कोर्ट मदऊ किया है। वज़ीर आज़म को बजरिया अटॉर्नी जनरल कहा अपनी टीम के साथ आएं। जुडिशल कमीशन में जजेस के वोटों से फैसले हो रहे हैं। जजेस की तैनाती और तबादलों का पुराना उसूल हमने तब्दील नहीं किया। हुकूमत पर हर चीज़ डाल दी जाती है, हमें गालियां देना आसान है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा जजेस ने सीनियरिटी पर अपनी तजावीज़ दी जिस पर अमल किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस की तैनाती और तबादलों पर खुद फार्मूला दिया था। हुकूमत ने तजवीज़ की बुनियाद पर आईनी तरमीम कर दी तो ये गलत कैसे हो सकती है। जमहूरियत को आगे बढ़ना है तो हमें अदलिया का एहतराम बरकरार रखना होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो आज गुफ्तगू की ये उनकी ज़ाती राय है। रियासत के सुतून तो रहे ही नहीं, रियासत तो अब हवा में है। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब कुछ कोलैप्स कर चुके हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के CSS के नताइज केस में रिमार्क्स। कहा पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की ये अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं। 24-25 करोड़ में से ज़्यादा लड़ते हैं और कम ही बचते हैं, लेकिन मैं नाउमीद नहीं हूँ। इन्हीं नौजवानों ने मुल्क को संभालना है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की रूलिंग। कहते हैं मीडिया पर देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा एग्जीक्यूटिव और अदलिया कोलैप्स कर गई हैं। किसी को पार्लियामान के खिलाफ ऐसा बयान देने का हक नहीं। जज साहब को पैगाम भिजवा दीजिए, पार्लियामान के लिए ये अल्फाज काबिल कबूल नहीं। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों और मुराद में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी, वॉकआउट। PTI के रुकन शाहिद खटक ने कोरम की निशानदही भी की लेकिन कोरम पूरा निकला।
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کسی پر کوئی چیز مسلط نہیں کرنی، جو رکن اضافی تنخواہ نہیں لینا چاہتے وہ لکھ کر دیں، ان کو اضافی تنخواہ نہیں ملے گی۔ ایاز صادق نے کہا جب ان کی حکومت ہو تو اسمبلیاں جعلی نہیں ہوتی، کسی اور کی حکومت ہو تو اسمبلیاں جعلی ہو جاتی ہیں۔ قومی اسمبلی کے 314 اراکین پر مشتمل ایوان میں صرف ایک رکن کا تنخواہ نہ لینے کا انکشاف۔ نواز شریف سمیت ایوان کے 313 اراکین ماہانہ تنخواہ وصول کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی آصفہ بھٹو واحد رکن ہیں جو قومی اسمبلی سے تنخواہ وصول نہیں کر رہی۔ نویں کثیر القومی امن مشق میں انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کا انعقاد۔ مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مختلف آپریشنل مشقیں دیکھیں۔ کہا امن مشقوں نے طاقتوں کو محفوظ سمندر، خوشحال مستقبل کے مقصد کے تحت جمع کیا۔ آرمی چیف نے میزبانی پر پاک بحریہ کو مبارکباد دی، امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ میری ٹائم سیکیورٹی میں تعاون پر علاقائی اور عالمی بحری افواج کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پاکستان نیوی، ایئر فورس اور غیر ملکی طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ مشق کا اختتام روایتی امن فارمیشن کی تشکیل کے ساتھ ہوا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا۔ فرانسیسی صدر میکرون کا مودی سے مصافحہ کرنے سے انکار۔ بھارتی وزیر اعظم ہاتھ ہلاتے رہ گئے، فرانسیسی صدر نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے، ویڈیو وائرل۔ فرانسیسی صدر پیرس میں ہونے والی مصنوعی ذہانت سے متعلق سمٹ میں شریک تھے۔ صدر میکرون سب سے گرم جوشی سے ملے مگر بھارتی وزیر اعظم مودی کو گھاس نہ ڈالی۔ فرانسیسی صدر مودی کے ساتھ بیٹھے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی پرتگالی ہم منصب سے ملاقات۔ صدر بارسلونا نے صدارتی مہر آمد پر آصف علی زرداری کا پرتپاک استقبال کیا۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان پرتگال کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ آصف زرداری کی پرتگال کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت، کہا پرتگالی صدر کے دورے سے دوستی کا بندھن مزید مضبوط ہوگا۔ وزیر اعظم سے دبئی میں گروپ چیئرمین اور سی ای او ڈی پی ورلڈ سلطان احمد بن سلیم نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مقام بن گیا ہے، ایس آئی ایف سی کے ذریعے کاروباری ماحول کو بہتر بنایا۔ وزیر اعظم سے امریکی کاروباری شخصیت اور سرمایہ کار جینفری بیچ کی بھی ملاقات۔ بیچ نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبوں پر جلد عمل درآمد کے خواہاں ہیں۔ شہباز شریف نے کویتی ہم منصب، سری لنکن صدر اور بوسنیا کی رہنما سے بھی ملاقاتیں کی۔ کراچی والوں کا بڑا مطالبہ مان لیا گیا۔ کراچی میں پرانے مکانوں، فلیٹس اور کمرشل پراپرٹی کی خرید و فروخت پر کم ٹیکس لگے گا۔ قیمتوں کا تخمینہ کم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کراچی میں 30 سال سے زائد پرانے رہائشی فلیٹ کی قیمت 50% کم تصور ہوگی۔ 25 سال سے زائد پرانی کمرشل پراپرٹی کی ویلیو 10% کم سمجھی جائے گی۔ 15 سے 20 سال پرانے مکان کی تعمیر شدہ حصے کی قیمت کا تخمینہ بھی 10% کم لیا جائے گا۔ کراچی ڈیفنس کی کمرشل پراپرٹی ویلیو کم ہونے کے بجائے 15% زیادہ تصور ہوگی۔ اور نیو یارک میں فیشن کے انوکھے رنگ، کیٹ واک بدل گئی ڈاگ واک میں۔ ماڈلز کے ساتھ پالتو پپیز کی ریمپ پر انٹری، دلکش ملبوسات اور سجے سورے ڈاگیز خوب پسند کیے گئے۔